نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معجزات انبیاء، دیکھو آگا پھر معجزات انبیاء، وہی نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ معجزے دے کر بھیجتا ہے۔ معجزہ کا تو کیا، وہ کام جسے عام پبلک نہیں کر سکتی، کام اللہ کا، لیکن اللہ تعالیٰ عام پبلک وہ کام نہیں کر سکتی، اللہ وہ کام نبی کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کرا ڈالتا۔ اللہ کا کام ہوتا ہے لیکن وہ کام نبی کے ہاتھ پر وہ ظاہر ہوتا ہے۔ عام پبلک، عام انسان مل کر وہ کام نہیں کر سکتے، وہ کام ایک نبی کر سکتے ہیں۔ تو معجزات انبیاء کا تو کیا، نبیوں کے معجزات، انبیاء کے معجزات۔ ابھی بتا نہیں میں نقطہ پوائنٹ، جس زمانے میں جو چیز زور پر تھی اللہ تعالیٰ وہ حساب سے نبیوں کو معجزات دے کر بھیجتا تھا۔ اب حضرت عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کا تو آپ کو بتا دیا، عصا کا جادو زور تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا بتا دیا، ان کے زور میں کاریگری ہنر زور پر تھا تو اللہ ان کے حساب سے دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ کیا معجزہ دیا تھا وہ اللہ کے بارے میں بتا دیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ معجزہ دیا تھا، اگر وہ کسی بچپن سے اندھا پیدائشی اندھا آدمی، اگر ویسے پیدائشی اندھے آدمی کے چہرے پر ایسا ہاتھ پھیرتے تو اسے انہیں اچھا ہو جاتا تھا۔ ان کے ہاتھ میں اللہ ویسا دیا تھا، کرام معجزہ وہ اللہ کی طرف سے۔ پیدائشی اندھے آدمی کو اگر عیسیٰ علیہ السلام ایسا ہاتھ پھیرتے تو اس کے چہرے پر ہنکیاں پر اگر ہاتھ پھیرتے تو وہ آدمی بھی اسے ہنکیاں دکھتے تھے، اندھے آدمی کو، پیدائشی اندھے آدمی کو۔ اگر کسی کے سر میں بالا نہیں ہے یا پھوڑے پھنسیاں ہیں، گنڈو سر اس کا بٹنتی ہے، ویسے اگر اس کے آدمی کے سر پر اگر ہاتھ پھیرتے تو اسے اس کی بیماری ختم ہوتی تھی، اس کے سر پر بال آتے تھے۔ یہ ان کے معجزات تھے۔ اور ایک معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کا آگے بارے میں بتا دیا میں، عیسیٰ علیہ السلام اگر کسی مٹھی کے چکڑ کے کسی پرندے کو بنا کر، کہ چکڑ کے بچے کھیلتے نہیں کب تو بھی چکڑ کے ذریعے سے گڑیاں بنا کو، کیا تو بھی بنڈی بنا کو، ایسا تو عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ یہ بھی تھا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کسی مٹھی کی گڑی کو بنا کر اگر اس گڑی اور پرندے میں ایسا پھونکتے تھے تو وہ ریئل پرندہ بن کر اٹھ آتا تھا کیا چکڑ تھا، سو وہ چکڑ کو انہوں ایک پرندے کے سر کا بنا کو، کبوتر کی، ایک کوا کی، بہرحال کیا کی ایک پرندہ بنائی انہوں بنا کو، جب اس کے اندر ایسا پھونکتے تھے تو وہ ریئل پرندہ بن کر اٹھ آتا تھا۔ یہ سب ان کے معجزات تھے۔ یہ سمجھ میں آ گیا، ایسا ہر ایک نبی کے ساتھ اس زمانے میں جس چیز کا زور تھا اللہ تعالیٰ ان کے حساب سے اللہ تعالیٰ معجزات دے کر بھیجتا تھا۔ تو وہی بولتے ہیں معجزات انبیاء علیہ السلام کے معجزات۔ مثلاً دیکھو مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا تھا، لکڑی تھی، وہ لکڑی سانپ بن گئی نہیں بن گئی؟ جب فرعون کی طرف سے آئے ہوئے جادوگراں انہوں رستیاں ڈال دیے تو وہ رستیاں پورے بڑے بڑے اژدھا بن گئیں، بڑے بڑے سانپاں بن گئیں۔ وہ اب موسیٰ علیہ السلام مقابلے کے واسطے آ گئی جادوگروں کے ساتھ میں۔ اب انہوں کیا کریں، اب انہوں رستیاں چھٹے تو سانپاں بن گئیں، وہ رستیاں سانپاں نہیں، وہ جادو ایسا تھا ان کے دور میں۔ تو جادوگراں کو کیا کر ڈالے، رستیاں چھڑ ڈالے، ایسا رستہ چھڑ ڈالے تو پورے رستیاں کیا ہو گئی، وہ سانپاں بن گئیں، بڑے بڑے سانپاں بن گئیں۔ اب بعد میں کیا ہوا، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھے، اللہ میں کیا کرنا، اب تمہارے ہاتھ میں کیا یہ ہے نہیں عصا، اسے ایسا پھینک ڈالو، چھوڑ ڈالو۔ اب عصا تھا، لکڑی پھینک دی تو کیا ہو گئی، وہ لکڑی عصا ہے نہیں، اژدھا بن گئی، بڑا اژدھا، ازگر اژدھا بولتی اردو میں، بڑا اژدھا بن کر وہ جادوگر کے پورے سانپوں کو نگل لیا۔ اب پھر موسیٰ علیہ السلام ڈرتے تھے، اب اژدھے کو سانپ کو کون پکڑیں گے، اژدھے کو کون پکڑیں، ڈرتے تھے کیسے پکڑنا بھائی، اب تک دیکھا تو لکڑی تھی، اب دیکھے تو یہ اژدھا بن گیا۔ اب یہ کیا ہے، یہ اژدھا ہے، لکڑی ہے، عصا ہے، اژدھا ہے، اژدھا بھی نہیں لکڑی بھی نہیں۔ اللہ کب لکڑی بولے تو لکڑی وہ، اللہ کبھی اسے اژدھا بولے جب عصا وہ۔ اب ہمارے اختیار میں کیا ہے، نبی موسیٰ علیہ السلام کے اختیار میں کیا ہے، اللہ اسے اب سانپوں کے مقابلے میں اسے اژدھا بنا دیا اللہ تعالیٰ۔ جب وہ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا، ان کے ہاتھ میں لکڑی عصا ہو جائے گی۔ تو اختیار ان کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں اختیار ہے۔ ابھی کیا ہے، یہ عصا بھی نہیں لکڑی بھی نہیں، اللہ کیا بولے، اب اللہ کبھی اسے عصا بولے تو ابھی عصا ہے، اللہ کبھی اسے سانپ بنا دی تو وہ سانپ اور اژدھا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب ان کے یہ ہوا، وہ مثال دیتے سو، مثلاً موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا، یہ بھی ایک ان کا معجزہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، تو عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی قبر کے پاس جا کر قم باذن اللہ کے حکم سے تو اٹھ جا بول کر قبرستان میں جا کر بولتے تھے، قبرستان میں جا کر تو جس قبر کے پاس جا کر بولتے تھے، اب یہ قبر مثال کے طور پر اسے اگر انہوں اٹھانا بول کر بول لیے، اس سے کیا تو پوچھنا بول لیے، تو وہ جا کر بولتے تھے قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے، تو انہوں اٹھتا تھا مٹھی چھاڑتا ہوا۔ ہم بھی بولتے اٹھتا کیا، وہ ان کے پاس وہ طاقت تھی۔ تو اتنے معجزات دیکھ کر بھی ایمان لانے والے آدمی ایمان لاتے تھے، نبی صحیح بول کر، بعض لوگ یہ جادو ہے ایسا ویسا بول کر بعض لوگ ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو ان کا معجزہ یہ بھی تھا، مردوں کو زندہ کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا
اور یہ معجزات ان کے. اب ہمارے نبی کا معجزات، ہمارے نبی کے معجزات ہزاروں کے ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت نماز میں پشت کی جانب سے سامنے کی طرح دیکھنا وغیرہ برحق ہے. تو ہمارے نبی کا معجزہ کیا؟ ہمارے نبی کے بہت سارے معجزات ہیں، اللہ کے معجزات ہیں. جھاڑ کا اپنی جگہ سے جگہ چیرتا ہوا، جھاڑ اپنی جگہ سے جھاڑ یہاں ہے سمجھو، یہاں سے جگہ چیرتا ہوا آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے نبی کو جھاڑ سلام کرتا تھا. تمہیں نبی ہے اللہ کے بول کو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کو سلام کرتا تھا جھاڑ. اب جھاڑ ہمارے کو آ کر سلام کرتا، ہمیں زندہ رہتے ہیں، کہیں گا ماننے آتے جھاڑ کو، مر جاتی ہیں. دیکھو اب جھاڑ اللہ کی نبی کو گواہی دیتا تھا، تو میں اللہ کے رسول ہوں، میں مانتا ہوں، تمام کو سلام کرتا ہوں بول کر جھاڑ اپنی جگہ سے زمین پھاڑتا چیرتا ہوا آ کر سلام کرتا تھا. ہمارا نبی کا معجزہ یہ بھی. اور بہت سارے معجزات ہیں. ذرہ کھانا تھا 2-3 آدمیوں کا، 4 آدمیوں کا، نبی اس میں دعا پڑھ کو پھونک دیے، یا نبی کا ذرا تھوک اس میں لگا دیے، یا نبی کا ہاتھ پڑ گیا تو وہ واللہ کے سبوں کے آدمیوں کے لیے کافی ہو گیا، برابر ہو گیا، پیٹ بھر کر کھا لیے، پھر بھی وہ کھانا بچنے کا بشکر تھا. یہ نبی کے سب معجزات ہیں. ایسا دودھ کا قصہ بھی ہے، دودھ کا بھی قصہ ایسا ہے. تو دودھ سب پینے کے بعد نبی پی کر سب کو دیے، سب پینے کے بعد پھر پلانے والے صحابی پیے، پھر بھی دودھ کیسا تھا ویسا تھا. تو یہ سب نبی کے معجزات، اللہ کے ہزاروں کے نبی کے معجزات ہیں. تو ایک ہمارے نبی کا معجزہ کیا، جیسا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے دیکھتے تھے ویسا ساتھ پیچھے بھی دیکھتے تھے، نماز میں ہے تو بھی دستا تھا ویسا، نبی کا ویسا معجزہ تھا. نبی کا اور ایک معجزہ، بہت سارے معجزات ہیں، بل ہزاروں کے معجزات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 مہینے کی مسافت، نبی جہاں ہے، جس گاؤں میں ہے جہاں ہے، وہاں سے 1 مہینے کے اتنے دور کوسا گاؤں ہے کہ اگر وہاں اس گاؤں میں نبی کا دشمن بھی اگر ہو تو 1 مہینے کے اتنے دور میں اگر نبی کا دشمن بھی ہوتا تھا تو اسے پیشاب پڑتا تھا. ڈر ہوتا تھا، نبی کا وطا رعب تھا، نبی کا کتنا پاور. اس لیے ویسا پاور اگر ہمارے کو ہونا بولے تو کیا کرنا، نبی کی سنتوں کو اپنائیں گے تو دشمنوں پر رعب پڑے گا. اور نبی کا معجزہ تھا، نبی جہاں رہتے تھے وہاں سے 1 مہینے کے اتنے دور اگر دشمن ہوتا تھا تو اس کے اوپر رعب پڑتا تھا. اگر ہمیں نبی کی زندگی کو سنتوں کو اپنائیں گے تو کیا ہوگا، ہمیں جہاں ہے ہمارا دشمن یہاں ہے تو پھر ہمارے سامنے آئے سے دشمن کیوں، ہمارا اوپر کا رعب اس کے اوپر پڑ جاتا، ہماری ہیبت اس کے دل میں طاری ہو جاتی ہے. سنتوں کو اپنے تو نبی کا معجزہ 1 مہینے کے اتنے دور دشمن ہوتا تھا تو بھی اس کا رعب، ان کا رعب پڑتا تھا. لیکن ہمارے لیے اتنی بات تو ہے کہ اگر ہمیں نبی کے سنتوں کو طریقے کو اپنائے بولے تو اگر ہمارے سامنے دشمن آ گیا تو اس کے پتے پانی ہوں گے. سنتوں کو اپنے تو سنتوں کو اپنائیں گے نا تو بھی کیا ہوگا، دشمن ہمارے کو بلا کر مارے گا، چاقو لے کر چبا کر مار دے گا. اس لیے سنتوں کو اپنانا چاہیے. یہ اتنی بات تھی معجزات کے بارے میں. اچھا، عظمت علوم نبوت. ہر نبی اپنے زمانے میں شریعت مطہرہ کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے. ہر نبی اپنے زمانے میں ان کو اللہ جو کتاب دیا تھا تو اس کتاب کا ان کے پاس علم ہوتا تھا، وہ کتاب ان کو یاد ہوتی تھی، وہ کتاب کے انہوں ماہر ہوتے تھے، اسپیشلسٹ ہوتے تھے. تو عام پبلک سے ان کے پاس سب سے زیادہ علم ہوتا تھا. ہر نبی اپنے زمانے میں شریعت مطہرہ کا سب سے بڑا عالم ہوتا تھا. اور ہر نبی کو لوازم نبوت، علوم سارے کے سارے عطا ہوتے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اولین و آخرین کے نبی ہیں، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین و آخرین کے اور تمام مخلوقات سے زیادہ علوم عطا کیے گئے. ایک نبی ہوتے نہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ علم دے ڈالتی، ان کے زمانے کے حساب سے کیا مسئلے ہے، کیا حالات ہے، اس حساب سے اللہ ان کو عام پبلک سے بھی زیادہ ان کے پاس علم ہوتا. تو ان کو کتنا علم ہونا تھا، کیا ہونا تھا، اللہ اس حساب سے اللہ تعالیٰ ان کو دے ڈالتا. اب ہمارا نبی چونکہ آخری نبی ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے نبیوں کا بھی علم عطا کیا اور بعد قیامت تک آنے والے حالات کا بھی اللہ علم عطا کیا ہمارے نبی کو. توہین علوم نبوت، اس بات کا قائل ہونا کہ فلاں شخص کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے، یا علوم نبوت یعنی علم دین کو باقی علوم و فنون کے مقابلے میں گھٹیا سمجھنا یا علماء دین کی بے وجہ علم دین کی تحقیر کرنا کفر ہے. اب دیکھو، توہین علوم نبوت کا تو کیا، اس بات کا قائل ہونا کہ فلاں شخص کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے. کوئی بات بولے، کوئی حدیث کسی کو پڑھ کر سنائے، کوئی مسئلہ بتائے، نبی کی حدیث ہے، نبی بولے سو بات ہے، پتہ چو دیکھو ہمارا بھائی، دیکھو ہمارا سار، دیکھو ہمارا گرو کیسا بولتا، نبی سے بڑا علم اس کے پاس ہے، ہمارے باؤ کے پاس ہے، ہمارے چچا کے پاس ہے، ہمارے سار کے پاس ہے. نبی کو کیا علم تھا بول کو ہمارے سار دیکھو کیسا بول، نبی کی بات سے اچھی بات بول رہا. ہمارا سائنسدان دیکھو نبی کی بات سے اچھی بات بول رہا.
تو نبی کے علم سے بھی اپنے علم کو یا اپنے سار کے علم کو، اپنے باپ کے علم کو بڑا سمجھنا، ویسا نہیں ہوتا۔ اب اوپر بات آگے نہیں، نبی عام پبلک اور عام امت کے علم سے ان کو اللہ تعالیٰ زیادہ علم دے ڈالتے ہیں۔ اب یہاں اگر کوئی آدمی ایسا بول رہا تو پھر اس سے آدمی کافر ہو جاتا، نہیں بولنا ایسا، نبی کے علم کی توہین ہوگی، تو پھر نبیوں کے ساتھ اگر آدمی بدتمیزی، ان کے ساتھ بے ادبی سے پیش آئے گا تو پھر وہ آدمی کافر ہو جاتا، تو ایسا نہیں بولنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا۔ تو نبی کا علم سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے بابا کو جتنا علم تھا نبی کو اتنا بھی نہیں تھا، نبی سے زیادہ علم ہمارے بابا کو تھا، ہمارے سار کو ہے، یہ سب نہیں۔ نبی ہے اپنی جگہ پر۔ یہ بولنا ہمارے بابا کو یا ہمارے سار کو نبی سے زیادہ علم ہے، ایسا نہیں بولنا۔ اچھا، باقی دنیا کے جتنے علوم ہیں، جتنے دنیا کے پڑھایا ہے، 10th ہے، ڈگری ہے، یہ سب چیزیں ہیں نہیں، سائنس ہے، سوشل، یہ سب، یہ علم نہیں، وہ کیا بولتی ہیں اسے، فنون، وہ انسان کے جسم کو پہچاننے کا ایک فن ہے، اسے بولتے سائنس۔ ویسا ہی زمین، آسمان کے سورج، ستارے، سیارے، وہ سب چیزیں ہیں نہیں، کیسا سورج نکلتا ہے، کیا ہوتا ہے، شعاع سورج کی وہاں کہاں سے نکلتی ہے روشنی، کیسا ہوتا ہے، وہ سب، وہ اس کا جاننے کا نام ایک فن، اسے بولتے ہیں اس علم کو سوشل۔ سمجھ میں آ گیا؟ انسان کے جسم کے اوپر اگر ریسرچ ہو تو اسے بولتے سائنس، ایک فن وہ بھی۔ اب اگر سورج پر، چاند پر اگر ریسرچ ہو تو اس علم کو بولتے، اس فن کو بولتے سوشل۔ تو اب یہ سب، یہ علم نہیں بولتے اسے، فن، وہ سب بھی فنون، ایک ہنر، وہ علم کا تو کسے بولتے ہیں؟ ویسا بولے تو اب ڈاکٹر ہے نہیں، اس کے پاس ڈاکٹری کی ڈگری ہے، علم ہے، سند ہے، اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے۔ لائر کے پاس لائری کی، اس کے پاس سند، سرٹیفکیٹ ہے، اس کے پاس وہ علم ہے۔ ایسا ہی ہر آدمی کے پاس، وہ آدمی جس ماحول اور جس جو کام کر رہا ہوں اس کے پاس وہ علم ہے، لیکن ڈاکٹر کو اس کے پاس ڈاکٹری کی ڈگری ہونے کے باوجود بھی اسے عالم نہیں بولتے، گرچہ اس کے پاس کیا ہے، ڈاکٹری کا علم ہے، کوئی سی دوا کھائے تو کیا ہوتا اسے معلوم ہے، مجھے معلوم نہیں، لوگ مجھے عالم بولتے، مولانا بولیں گے۔ ایک ڈاکٹر کو اسے عالم نہیں بولیں گے، انجینئر ہے، اسے گھر کیسا بنانا، کیا نہیں، وہ سب اسے معلوم رہتا ہے، مجھے معلوم نہیں، پھر بھی لوگ اسے معلوم ہونے کے باوجود بھی اسے عالم نہیں بولیں گے، ہمارے کو عالم بولیں گے، کیوں؟ یہ سب ایک فن ہے۔ تو دنیا کے جتنے یہ فنون ہے، یہ مختلف جتنے پڑھیا ہیں نہیں، سائنس ہو، سوشل ہو، جو سے کتنے علوم ہے کہ اسے سب کیا بولتے ہیں، وہ علوم نہیں، وہ علم نہیں، وہ فنون بولتی ہیں ان کو، ایک فن ہے، وہ ایک ہنر ہے، جس کے ذریعے سے آدمی کبھی کبھار جسم کا اسپیشلسٹ ہو جاتا ہے، اور جسم میں سے کبھی کبھار آنکھوں کا اسپیشلسٹ بن جاتا ہے، کبھی کبھار بھیجے کا، کانوں کا اسپیشلسٹ بن جاتا ہے، کبھی کبھار ہارٹ کا اسپیشلسٹ بن جاتا ہے، کبھی کبھار گردوں کا اسپیشلسٹ بن جاتا ہے، مختلف جیسا ہے ویسا۔ تو یہ سب ایک فن ہے، علم نہیں ہے وہ۔ اگر علم ہوتا تو اب ڈاکٹر کو بھی عالم صاحب بولنا پڑتا، اب ہاں اسے بھی بولنا پڑتا تھا عالم صاحب بول کو، کہیں آتی بھائی تمہیں مولانا کے پاس، کون سے مولانا؟ ارے وہاں ہے نہیں، وہ مولانا، ڈاکٹر مولانا کے پاس، ایسا بولنا پڑتا تھا۔ وہ سب وہ علم نہیں ہے، وہ اس لیے ان کو بولتے ڈاکٹر، گرچہ ان کے پاس اپنی وہ فن کا، ہنر کا، وہ اس کے پاس علم ہے، پھر بھی اسے علم نہیں بولیں گے، فن بولیں گے، فنون بولیں گے، ہنر بولیں گے، اسے علم نہیں بولیں گے۔ جس کے پاس وہ علم ہے اسے عالم نہیں بولیں گے، وہ اس کا کون سا علم ہے کہ ڈاکٹری کا علم ہے تو ڈاکٹر بولیں گے، انجینئرنگ کا علم ہے تو اسے انجینئر بولیں گے، ایسا حساب سے۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں، ایک فنون ہیں یہ۔ تب وہ دنیا کے فنون کو رکھ کر، دنیا کی پڑھی کو سامنے رکھ کر، دین کی پڑھے سو لوگوں کو، یا دین کی پڑھی کو، مدرسے میں کیا پڑھتا رہا بھائی، چھوڑے بھائی، پڑھے مدرسے میں پڑھے تو کیا کھا کو مرتا رہے بھائی، دینے کا مسجدوں میں، مدرسے میں پڑھے تو کیا کرنا پڑتا، ادھر ایسا پڑھانا پڑتا، مسجد میں موت کرنا پڑتا، لوگ تھوکتے رہیں گے، بولتے رہیں گے، ہر ایک جنا اسے غلام بنانے کی کوشش کرتا رہے گا، ہر ایک جنا بولتا رہے گا میری بات سننا، ہر ایک جنا کیا کرے گا، اپنی دال اس پر گلانے کی کوشش کرے گا۔ اب کیا تو حافظ صاحب، معلم صاحب، کیا تو ککر آؤ، تمہارا گوشت، تمہارا دال ان کے اوپر گلانے واسطے، مطلب تمہاری بات ان کو چلانے کے واسطے انہیں کیا تو ککراں کیا، اب پبلک ویچ کرنے کا، عالموں کے ساتھ، اماموں کے ساتھ، اپنی مرضی، اپنی دال، اپنا گوشت کیا ہے کہ پورا گھر میں نہیں گلتا، گھر میں ان کی بات نہیں چلتی، تو کیا کریں گے، اب مسجدوں میں آ کر حافظ صاحبوں پر، عالم صاحبوں پر، مؤذن صاحبوں پر اپنا حکم، اپنا رعب ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ جس کی اپنے گھر میں چلتی نہیں، ان یہاں نہیں چلاتا، مسجدوں میں نہیں چلاتا، ان جس کی اپنے گھر میں دال نہیں چلتی، ان حضرتوں کے پاس آپ کو چلاتا رہتا، کہیں بولتے اس کی دال نہیں کر رہی وہاں، اب چولہا خراب ہے بھائی، 2 چولہے کوکر پر، اب یہ چولہا خراب ہے تو کیا کریں گے گھر میں، امی کیا کریں گے، چولہا کیا کہ اس میں گیس نہیں آ رہا، اوپر کو آنچ نہیں ہوتا، امی کیا کریں گے، امی اٹھا کر
کہیں خراب ہو گیا کوئی یہ چولہے پر رکھیں گے، تو ویسا ان کے گھر میں جب دال نہیں گلیں گے تو کیا کریں گے؟ ہمارے اوپر دال گلائیں گے انہوں۔ تو جو لوگ عالم صاحبوں کے بارے میں یا امام صاحبوں کے بارے میں یا مؤذن صاحبوں کے بارے میں بدتمیزی سے بات کرتے ہیں یا ان کی غیبتیں کرتے ہیں، سمجھ لو، نتیجہ نکال لو کہ ان کی دال ان کے گھر میں نہیں گل رہی، انہوں آ کر کیا کر رہی؟ یہاں آ کر ان کی دال گلا رہی ہیں، جبکہ ان کی دال ہمارے پاس بھی نہیں گلتی۔ چھوڑ بھوکا میں جاتے رہتے پکڑا لیتے نہیں سرکار، ہمارے کو بھی جواب دینا آتا، سب بھی منہ توڑ جواب دینا ہم کو بھی آتا، پھر بھی چھوڑ کیا کی بول رہا کیا کی وہ چھوڑ جاتے رہتی۔ تو یہ سب اب وہی سمجھ لو، اب کسی تو بولو اب تمہارے سب کو معلوم ہے، تمہارے بابان کو سب کو معلوم ہے، مدرسے کا پڑھنا پڑھ لو، مدرسے کو جا کے حافظ بن جاؤ، قرآن کو حفظ یاد کر لو، عالم بن جاؤ، بولے تو لوگ کیا بولیں گے؟ کیا پڑھتا بھائی، کیا پڑھ لے تو کیا ہوتا بھائی، کیا ملتا، کیا دیتی بھائی، ایسا۔ تو گھروں میں آج ایسے سب چیزیں، بہت ساری چیزیں ہیں، تو ویسا بھی ہر ایک آدمی کو عالم بننا ضروری نہیں ہے۔ میں کئی بار بول دیا، جمعے میں بول دیا، درس خانے میں بول دیا تھا، ہر ایک آدمی کو قرآن کا حافظ بننا فرض نہیں ہے، لیکن قرآن کے اب دین کے اسلام کے ہمارے بنیادی بیسکلی باتیں، اب یہ نبی کیسے بولتے ہیں، معجزہ، یہ سب بیسکلی باتیں ہر ایک آدمی کو حافظ، یہ بہت اچھی پوائنٹ اور بات اسے نوٹ کر لو، ہر ایک آدمی کو، ہر مسلمان کو حافظ قرآن بننا فرض اور ضروری نہیں ہے، البتہ ہر انسان اور ہر مسلمان کو محافظ قرآن بننا ضروری ہے۔ حافظ قرآن اور محافظ قرآن میں فرق کیا؟ حافظ قرآن بولو تو قرآن کو بائی ہیڈ کر لینا، یاد کر لینا، اس سے بولتے ہیں حافظ قرآن۔ محافظ قرآن کا تو قرآن کی، شریعت کی، دین کی باتوں کی حفاظت کرنا۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے نام سے، اللہ کے نام کی بے حرمتی کر رہا یا قرآن کے ساتھ بے ادبی سے پیش آ رہا، قرآن کو کوئی آدمی جلا رہا یا کوئی اور کسی بھی حکم میں آدمی اسلام کے بارے میں بدتمیزی اور اس کے بارے میں عیب نکال رہا، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو آدمی اسلام کے بارے میں یا قرآن سے یا قرآن کے کسی حکم کے بارے میں بدتمیزی کر رہا تو اس کو ہم کو جواب دینا پڑے گا۔ تو جو سمجھ رہا، جو بول رہا اس حکم کے بارے میں، اس کتاب کے بارے میں جلا رہا، تو یہ ایسا نہیں ہے، یہ جلانا نہیں پڑے گا، اس کو ہمیں چھیلنا پڑے گا اگر جلا رہا تو، یا پھر اسلام کے کسی حکم کے بارے میں ایسا ہے ایسا ہے بول کر بول رہا تو اس کو ہم کو جواب دینا پڑے گا، دفاع کرنا پڑے گا اسلام کا۔ تو یہ ایک ہے حافظ قرآن۔ حافظ قرآن بنا ہر ایک آدمی پر فرض اور ضروری نہیں ہے، لیکن کم سے کم آدمی کو دیکھ کو تو قرآن پڑھنا آ جانا، اتنا تو ضروری ہے۔ قرآن حفظ و یاد ہونا، یاد کرنا ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے ہر مسلمان پر، لیکن کم سے کم دیکھ کو تو پڑھنا آ جانا، اس لیے پڑھنے کی کوشش کرو، آتے رہو، بیٹھتے رہو، سیکھتے رہو، سمجھ آ گئی بات۔ تو دنیا کی جتنے آپ کسی بھی بولو پڑھ لو بھی مدرسے کو پڑھنا ایسا بول کر بولے تو لوگوں کیا بولتی ہیں، مدرسے میں پڑھ لیں گے تو حافظ عالم بنیں گے تو کیا کھائیں گے، دیں گے مسجدوں کے ادھر چارانے آٹھانے، زمانہ دیکھو تو اتنا مہنگا ہے، گھر کا بڑا دیکھے تو 3000 5000 ہے، کرنٹ بل دیکھے تو 500 1000 آ جائے گی، اب بھی دوسرے تمام چیزیں کو ترکاری وغیرہ سب دیکھیں گے تو کہاں سے چلے گا جینا سمسار کا کو بالکل لوگ پڑھ لیں گے تو کیا کرنا پڑے گا، پیسے ملیں گے اتنے، خرچے ہے اتنے، جان دے بول کر ایسا پڑھ لے تو بھی قوم سوچتی نہیں، مسل ڈالتی پیروں سے، کچل ڈالتی پیروں سے، ان کی غلامی کرتے رہنا، کہیں کو ایسا کہ وہ لوگ اپنے بچوں کو دین کا پڑھنا نہیں پڑھاتے، تو دین کے پڑھنے کو پڑھانے کو کم سمجھ رہی لوگ، معمول ایسی کوئی بات نہیں ہے، دین کا پڑھنا کہیں کو نہیں پڑھ رہی بولے تو کہیں کو نہیں پڑھ رہی بولے تو نہیں پڑھنے کی وجہ میں دین کے علم سے دشمنی ہے یا لوگ مجھے پیسے نہیں دیتے ایسا بول کر نہیں ہے۔ دنیا کا پڑھنا کسی کو پوچھے دنیا کا پڑھنا کہیں کو پڑھ رہا بھائی، تو میں اپنے اسلامی معلومات کو اسلامی حدود کے اندر رہتے ہوئے اسلام کی بنیادی باتیں یاد کر لے کر، سمجھ لے کر، پڑھ لے کر، اگر کوئی آدمی ڈاکٹر بن رہا، انجینئر بن رہا، پروفیسر بن رہا، دوسرا کوئی پائلٹ بن رہا، وقت کا ملک کا پی ایم بن رہا، جج بن رہا، وکیل بن رہا، کوئی بات نہیں ہے، لیکن آدمی مسلمان بن کر اسلامی کلچر میں رہے، اسلامی کلچر میں، اسلامی حدود میں رہ کر کیا بننا چاہتا ہے بن جائے، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اسلام کو کبھی چھوڑ کر ہمیں دوسرا کبھی اختیار نہیں کرنا، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اسلام پہلے ہمارے کو بھائی، اسلام کا قانون، اسلام کی باتیں، کلچر، ہمارا اسلامی کلچر وہ ہمارے کو پہلے۔ اب دیکھو آج اتنا مہنگا دور ہے، اتنے مہنگے دور میں بھی اپنے اسلام کی، ایمان کی، شرم کی، حیا کی، داڑھی کی حفاظت کرنے والے لوگ ابھی ہے۔ ایک واقعہ، دو واقعات بولتا ہوں، دیکھو بڑے پڑھے پڑھ لیے، ایک آدمی کا واقعہ، اسے ایک جگہ نوکری ملی، نوکری ملنے کے بعد اسے وہ آدمی جماعت میں جا کر کو داڑھی کے چھوڑ لیا تھا، نوجوان بچہ، نوکری ملنے کے بعد نوکری میں آفس میں گئے تو انٹرویو کے لیے یا جاب کے لیے چلے گئے، تو آفس میں ان کا باس بولنے لگا داڑھی نکال دو ورنہ کل سے چھٹی، کوئی بات نہیں ہے، نہیں آتا، میں چھوڑ کر آ گیا ایسا۔ اور ایک قصہ ابھی حال کا حیدرآباد میں تلنگانہ کا واقعہ، ایک بچی پڑھ لے کر 30,000 اس کی سیلری تھی، برقع گرقع، مسلمان عورت کا تو کیا رہنا، برقع گرقع حجاب سب رہنا،
اپنا چہرہ کسی کو دکھانا نہیں، باپ بیٹا بھائی یہ جو لوگ ہیں نہیں، چچا ہے نانا ہے، یہ لوگ ان کے علاوہ دوسروں کو شوہر ہے، ان کے علاوہ دوسروں کو دکھانا نہیں چہرہ، حضرت بھی نہیں کون بھی نہیں، دکھانا نہیں، حضرت ہے تو کیا ہوا انسان نہیں کیا ہونا، پھر نہیں دکھانا، عورت بولے تو کسی سے بھی اپنا چہرہ، ان جو حلال رشتے ہے، باوا ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، چچا ہے، ماموں ہے، نانا ہے، دادا، ان رشتوں کے علاوہ دوسروں کو نہیں دکھانا چہرہ، نہیں دکھانا عورت۔ تو اب وہ بچی کو پڑھ لی تھی، ایسا جان لی تھی اسلام کے حکمات، بنیادی باتیں، فرض ہے پردہ ضروری ہے کو بول کو، اس کی 30,000 شادی تھی آج کے دور میں، تو اسے حیدرآباد میں تلنگانہ میں ایک جگہ آفس میں جاب کا اسے لگ گیا، جانے کے بعد وہاں ویسا بولے اسے بھی برقع نکالنا پڑے گا، آج سے چہرہ کھولنا پڑے گا، نہیں تو نہیں کٹ، کوئی بات نہیں ہے، لات مار کو آ گئی۔ اپنے اسلام اور ایمان کی شان کی حیا کی حفاظت کرتے ہوئے بچی 30,000 لات مار کو آ گئی، اسے 30,000 کو مجھے میری شرم کی حفاظت کرنا ہے، مجھے میرے اسلام کے کلچر کو مجھے اپنانا ہے۔ اب ہمارے زمانے کے لوگوں کا حال کیا ہے، ایک چاکلیٹ دے تو ملے تو چاکلیٹ دیے نہیں، دے تو کو بولے تو بھی وہ ملتا کا کہ بول کر وہ امید سے تو بھی چھوڑ ڈالتی ایمان۔ ایسا بولو جے شری رام بولیں گے تو تمہیں چاکلیٹ دیں گے، چاکلیٹ دیتے ہیں کیا، اچھا جے شری رام، ایک بار نہیں 100 بار بولتا ہوں جے شری رام جے شری رام، ایسا بول ڈالتے ہیں، ہمیں اتنے پاگلاں ہیں، ہمارے پاس ایمان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ بچی اپنے شرم حیا برقعے اور حجاب اور اسلام کی کلچر کو اپناتے ہوئے 30,000 کو آج کے دور میں لات مار کو آ گئی۔ جو اس لات مار کو آئیں گے اللہ ان کو ضائع کرے گا کیا، نہیں کرے گا۔ تو یہ ایسا ہمارے پاس ایمان کی کوئی قدر نہیں ہے، تو ایمان کی قدر ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ تو سمجھ میں آ گئی بات۔ تو دنیا کے جتنے علوم یہ پڑھے ہیں نہیں، وہ پلے کو بلہ کا، حضرتوں کو لات سے مارنا، مطلب ان کی بے عزتی کرنا، یہ کیا پڑھ لی انہوں بول کر، کیا مسجد میں کیا پڑھنا پڑ لیتی بھائی، کتنا پڑھ لے تو بھی یہ بھائی ہاں کو قوم کی غلامی کرنا، سو غلامی نہیں کرتے بھائی، غلامی نہیں کرنا، غلامی نہیں کرتے، نہیں کرانا بھی غلامی، پبلک بھی علماء سے غلامی نہیں کرانا۔ میری بات سننا حضرت، تمہیں ہمیں رکھ لی تمہارے کو، میں تمہارے خیال سیکنڈ سیٹ اپ کیا تمہیں رکھ لی بولنے واسطے بھائی، نہیں بول سکتے، نہیں بولنا ہے سب چیزیں، نہیں بولنا ہے سب چیزیں، رکھ لی کہتے ہیں، رکھ لے تو نکال ڈالو، کون ہے، کون رکھ لی، کون رکھ لے نہیں، تمہارے کو رکھ لیتے لو، پورے گاؤں میں رہو، تمہیں رہو، تمہارے کو کئی کو نہیں رکھ لے، ہمارے کو کئی کو، میرا پھوسا کی کیوں، مجھے وہاں سے لا کو کئی کو رکھ لی، یہاں کئی کو رکھ لی، اللہ کا کلام سینے میں ہے، تمہیں ایج گاؤں والے تمہیں کہیں نہیں رکھے، تمہارے پاس نہیں ہے اللہ کا کلام، پھر اب اللہ خود سمجھا رہی بھائی، ہمیں لوگوں کی حافظ صاحبوں کی حضرتوں کی عزت کرے نہ کرے، لیکن ہمارا کلچر، ہمارا اسلام، ہماری نماز بتاتی ہے، کتنے میرے سے بڑے عمر کے لوگ رہندے، جب تک میں نہیں آ رہا تو کیا ہو جاتا، سب جنے بھی پیچھے کھڑ کو انتظار کرتے رہیں گے، میں نہیں موضوع کر لے رہا ہوں تو کیا کرتے رہیں گے، ہمیں حضرت سی بڑی عمر کے، ہمارا ایج گاؤں خاص گاؤں کا یہ گاؤں نہیں کو بول کو کون تو سمجھ بڑھ سکتی ہیں، جب تک میں نہیں آتا لوگ انتظار کرتے رہیں گے، سمجھ میں نہیں، تو ہمارا مرتبہ اتنا ہے بھائی، ہمیں آئے تک کون نہیں جاتے وہاں کو، ایسا اچھا آ بھی گیا میں، اب امام صاحب یہاں کھڑکو ہے، مثال کے طور پر سپوز امام صاحب یہاں کھڑکو ہے بھائی، امام صاحب یہاں ہے حضرت بول لو، ہاں اگر کوئی آدمی اماموں کا دیکھو کتنا مرتبہ امام صاحبوں کا، حضرتوں کا، ہمیں ان کی کوئی قدر نہیں سمجھے، ہمیں حضرت کا یہاں مرتبہ ہے سمجھو، ان کا جگہ کھڑنے کی یہاں مصلی، یہاں ہے مصلی ان کا، اب یہ امام صاحب کے برابر آ گیا، سامنے نہیں، برابر بھی اگر کھڑے گا تو نماز نہیں ہوگی اس کی، اب نماز میں سامنے نہیں گئے تو نماز نہیں ہوتی، پوری زندگی میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، ان کی آواز سے زور سے بات کرنا، ان کے اوپر اوورٹیک کرنا، ان کو گرا کے بات کرنا، وہ کیسے جائز ہو سکتا ہے، جب نماز میں ان سے اوورٹیک کر جائیں گے تو نماز چھوٹ جائے گی، تو زندگی میں اگر ان کی عزت کو گرا کر اگر ان سے اوورٹیک کریں گے تو مردہ نکلے گا۔ جو لوگ زندہ ہوتے نہیں، زندہ آدمی کی پہچان کیا، قوم اگر علماء کی قدر کرتی، حضرتوں کی قدر کرتی، جب تک قوم پیچھے رہے گی سمجھو کہ زندہ ہے۔ اب نماز کہاں پڑھنے کا تم سمجھو نہیں، امام سب سامنے کرتی حضرت، پیچھے کون کھڑتی، نمازیاں لوگ مسلم پیچھے کرتی، اگر کسی مصلی کو، کسی آدمی کو اگر سامنے کھڑا کر نماز پڑھایا جا رہا ہے تو کیا ہے یہ، اب سامنے رکھ کر نماز پڑھنے کا کس کی ہے، مردے کی زندے کی، معلوم نہیں، قبرستان میں کیا جی کرتی ہمیں، کیا کرتی، میت کو، مردے کو سامنے رکھتے نہیں، پیچھے رکھتی، تو قوم زندہ لوگوں کی پہچان یہ ہے، زندہ لوگوں کی پہچان یہ ہے، پوائنٹ سمجھو، زندہ لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ حضرتوں سے، امام صاحبوں سے پیچھے رہتی ہے، زندہ رہنا ہے تو علماء سے پیچھے رہو، ان کے مشورے سے، ان کے پوچھ کر کام کرتے رہو، یہ کرنا ہے، یہ رکھنا ہے، بال ایسا، یہ کپڑے پہن سکتے نہیں پہن سکتے، ایسا سب چیزیں، جے شری رام بول سکتے نہیں بول سکتے، وندے ماترم پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے، شادی کیسا کرنا، ولیمہ کرنا کر سکتے نہیں کر سکتے، کیسا کرنا، ہلدی کر سکتے نہیں کر سکتے، مرچی مسالہ لگا سکتے نہیں، یہ سب چیزیں پوچھ لے کو کرتے رہنا، جب تک قوم اماموں سے پیچھے رہے گی، ان کے پوچھ کر چلتی رہے گی، تو یہ زندگی کی مثال ہے،
جب ان سے آگے بڑھ جائے گی ان کو کیا معلوم چھوڑ رہے بھائی بول کر آگے ایسا آ جائے گی تو یہ کس کی مثال ہے؟ یہ مردے کی مثال ہے۔ تو اللہ دیکھو کتنا مرتبہ رکھا ہمارے کو، لیکن وہ سمجھے نہیں ان کو، ویسا لوگ ہیں کیا سمجھتے ہوئے۔ تو دین کے علم سے کیا کرنا؟ مذاق کرنا، یا دین کے علم پڑھے تو دین کے علم سے قرآن پڑھے تو کیا ملتا ہے؟ کیا ملتا بھائی؟ قوم کی غلامی کرنا پڑتا، یا پھر پڑھ کو آنے کے بعد عالموں کو حضرتوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا، یا ان کو حقیر نگاہ سے دیکھنا، ایسا سب چیزیں یہ کفر ہے، نہیں کرنا ایسا، اس سے آدمی کم ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا۔ دنیا کی پڑھی کوئی آدمی پڑھ کو آ گیا تو اس سے اچھا لوگ عزت کرنی۔ فاروق بھائی کا بیٹا آ گیا، بھائی فاروق بھائی کا بیٹا آ گیا، آیا تھا ایک مرتبہ رمضان میں، صحیح ہے آ گیا تھا نماز میں، جب میں ذرا اثر میں دیری آیا تھا تو کیا ہوا؟ فاروق بھائی کا بیٹا آ کر کھچڑ چھڑکو ہے، میں یہ تک نماز نہیں پڑھی۔ فاروق بھائی کا بیٹا کا کو بول کو ان کے بابا اینٹی راماؤ سے مل کو تھے گتے دیکھے گتے بات کرے گتے اس کی پارٹی میں ہے گتے بول کو نماز پڑھا سکتی ہیں نا؟ وقت کا پی ایم بھی آ جائے تو پھر وقت کا پی ایم نہیں، ہمارے حضرت پی ایم صاحب بھی آ جائے تو بھی، حضرت مزمل صاحب بھی آ جائے، چاہے وقت کا پی ایم آ جائے، غیر عالمی صاحب، غیر مولوی صاحب، سمجھ میں آ گیا، غیر مولوی وقت کے پی ایم صاحب بھی آ جائیں، یا ہمارے حضرت، میرے حضرت بھی، حضرت مزمل صاحب بھی آ جائیں، یا کعبے کے امام صاحب بھی آ جائیں، میری اگر پرمیشن نہیں، میں یہاں امامات کر رہا ہوں، میرے حضرت آ گئے پی ایم صاحب حضرت ہمارے، یا پھر وقت کا پی ایم آ جائے، ملک کا پی ایم، یا مکے کے امام صاحب آ جائے، تب بھی میں یہاں امامات کروں، بولے تو میری پرمیشن کے بغیر انہوں نماز پڑھا نہیں سکتے۔ میرے حضرت انہوں ان سے میں اسی کا بیان کرنا، لیکن پھر بھی انہوں میری ذات نہیں، بولے تو میرے حضرت پی ایم صاحب بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ میری ذات ہے تو انہوں پڑھاؤ حضرت، تمہیں ہمارے مہمان بنو کو آگے بیان کرنے آگے جلسے ہو گئے آگے تمہیں پڑھاؤ حضرت، کوئی بات نہیں، پڑھاؤ حضرت کو بولے تو پڑھا سکتی، میں پڑھانے کو میں پسند نہیں کر رہا ہوں، میں پڑھا حضرت میں بیٹھو حضرت، میں جانا اچھا نہیں ہے تو آپ پاؤں مار لگا ہے تو بیٹھو حضرت آرام سے، تو پھر انہوں بیٹھنا پڑے۔ میری ذات نہیں ہے تو پھر نماز پڑھنے کی ان کو ذات نہیں ہے، گرچہ انہوں میرے حضرت ہے لیکن پھر بھی، یا کعبے کے امام صاحب ہے، کعبے کے مکے کے امام صاحب ہو کر بھی اگر میری ذات نہیں تو ان کو پڑھانے کی ذات نہیں ہے، اتنا مرتبہ ہے ان کا، اتنی عزت ہے، سمجھ گیا کہ تو ویسا علم ہے سو لوگوں کو، عالموں کو، حضرتوں کو کم نگاہ سے دیکھنا، یہ سب چیزیں کفر ہے، یہ سب کام نہیں کرنا، تو یہ سب چیزیں ہیں، اس لیے سمجھ آگے بات۔ تو علم کو کم سمجھنا، پہلی بات کیا ہے اس میں؟ نبی کے علم کو، نبی کے پاس کتنا علم ہے، نبی کی حدیث کیا ہے، ایسا نبی بولے کیا؟ نبی کو کیا علم ہے رے بھائی؟ ہمارے بابا کو، ہمارے سار کو، ہمارے سائنسدان کو دیکھو، ہمارے پروفیسر کے پاس نبی سے بڑا علم ہے، ایسا بولنا یہ بھی کفر ہے۔ یا پھر دین کے علم کو، مدرسے میں پڑھائے جانے والے علم کو کم سمجھنا، یہ بھی کفر ہے۔ یا پھر مدرسے میں پڑھ کر آنے والے حضرتوں کو، علماء کے ساتھ بدتمیزی کرنا، بے ادبی کرنا، یہ بھی کفر ہے۔ ان تمام چیزوں سے بچ کر رہنا چاہیے۔ بس ہے، پیٹ بھر گیا؟ بس نہیں، آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا، 20-7 منٹ ہوا، بس تو بس ہے، اور آگے بولو تو بول دو، بس ہے تو بس بولو، بس ہے کیا بھائی؟ کامار ہتھیاں اتار ہے ذرا ترکاری وغیرہ لانے کا رہتا، نہیں ٹھیک ہے، نہیں اس کی بات یاد رکھو، بس ہے۔ خلاصہ بار بولتا ہوں، دیکھو خلاصہ کیا آج کے بعد کا، اللہ تعالیٰ نبیوں کو جو معجزات دیتا ہے، وہ معجزات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کیا کراتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس قوم، اس دور، جس دور میں جو چیز زور پر ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ اس حساب سے اللہ تعالیٰ نبیوں کو معجزات دے کر بھیجتا تھا، تاکہ قوم دیکھے ان کے ہاتھ پر جو معجزہ ظہور پذیر ہو رہا، دکھ رہا، یہ ان کی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے، انہوں اللہ کے نمائندے بول کر ان کے اوپر ایمان لانے کے واسطے اللہ تعالیٰ نبیوں کو معجزات دے کر بھیجتا تھا۔ نبیوں کو پورے عام پبلک سے بھی زیادہ علم ہوتا ہے۔ ایک تو معجزے کی بات، پورے نبیوں کو اللہ تعالیٰ جن جن کو جو معجزات دیا وہ اللہ برحق ہے معجزات، کسی کیا کیا معجزات دیا وہ سب برحق ہے، اور ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ کیا کیا معجزات دیا وہ بھی برحق ہے۔ ہمارے معجزات میں سے، بہت ساری معجزات میں سے، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے دیکھتے تھے ویسا پیچھے بھی دیکھ سکتے تھے، ہمارا نبی کا ایک خاص معجزہ تھا، بہت ساری معجزات میں سے۔ اور کیا، نبی کا علم عام پبلک سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کو پہلوں کا بھی علم دیا گیا، بعد والوں کا بھی علم دیا گیا۔ آخری بات کیا؟ آخری بات کہ نبی کے علم کے بارے میں بولنا، نبی کی حدیث کے بارے میں بولنا، کہ نبی یہ حدیث بولے کیا، یہ بات بولے کیا، تو ہمارے سار کی بات تو اس سے بڑی اچھی ہے، ہمارے بابا کی بات تو اس سے بڑی اچھی ہے، ہمارے سائنسدان کی بات اس سے بڑی اچھی ہے، ایسا بول کر بولنا، نبی کے علم کو کم سمجھنا، یہ بھی کفر ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور ایک بات کیا، دین کے علم کو، مدرسے میں پڑھائے جانے والے علم کو، یا پھر پلے کو ایسو حضرتوں کو، امام صاحبوں کو، ان کو کم نگاہ سے دیکھنا، ان کو حقیر سمجھنا، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمارے نبیوں کے معجزات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کا علم حاصل کیے ہوئے لوگوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اسلامی کلچر کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے۔